ہمیشہ کے لیے عوامی اداروں سے دور ہو جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان باتوں سے سلمیٰ مضطرب ہو رہی تھی۔ اس کی فطری خواہش تھی کہ جب تک جہانگیر بازیاب نہ ہو جائے ہم سب کو اس کی تلاش کے امکانات پر مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے۔ میری رائے میں پولیس کا کام پورا ہو گیا۔ میں نے اپنا سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے اپنے مطلوب مجرم کو پہچان لیا ہے۔ اس کی تلاش کی مہم تمہارے آدمی سر کر سکتے ہیں۔ یہ کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ سلمیٰ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ رشید ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتے رہ جائیں گے۔ تم بے فکر رہو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ ہم کسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اول خان نے اپنی چائے کی پیالی خالی کی اور اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے کے لیے میز سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ ایس ٹی ایف والوں پر سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ ویرا نے دبی زبان سے کہا، کل انہیں اپنے ہاتھ پیر چلانے کی آزادی ملی ہے اور کل ہی سے یہ مصروف ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ کام میں مصروف رہ کر شاید زیادہ خوش رہتے ہیں، بیکاری انہیں کھل رہی ہوگی۔ میں نے جواب دیا۔ اول خان تینوں تصاویر کی شناخت کے لیے ہماری طرف آیا تھا۔ رشید کی نشاندہی ہو جانے کے بعد ہمارے لیے سرکاری ریکارڈ سے حاصل کی ہوئی تینوں تصاویر کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ اول خان کچھ دیر بعد ان تصاویر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں نے سلمیٰ کے بارے میں رات کو غزالہ کو ہدایت دی تھی۔ سلمیٰ اور ویرا کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گی اور ان میں جھڑپ ہو جائے گی۔ سلمیٰ اس وقت پریشان اور دل گرفتہ تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ جب تک وہ ہماری چھت کے نیچے رہے اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ ہو جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میں نے غزالہ کو سونپ دی تھی۔ اول خان کے چلے جانے کے بعد غزالہ ناشتے سے فارغ ہوئی تو ویرا نے سلمیٰ کے ساتھ اپنی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ ہنس بول کر وقت گزارنا اور شاید سلمیٰ کا دل بہلانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی باتیں سلمیٰ پر کرا گزر رہی تھیں۔ میری نگاہوں کا اشارہ پا کر غزالہ نے سلمیٰ کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی اور اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ سلطان شاہ کو کپڑے لانڈری میں ڈالنے تھے۔ اس کام کے لیے وہ ایس ٹی ایف کے آدمیوں کو استعمال کرنے سے گریز کرتا تھا۔ کپڑے سمیٹ کر خود ہی گھر سے روانہ ہو گیا۔ میں تم سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ ویرا نے ڈرائنگ روم میں میرے قریب نشست سنبھال کر پوچھا۔ آج تمہاری طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ کیا میرے چہرے سے کچھ ظاہر ہو رہا ہے؟ اس نے قدرے بوکھلا کر پوچھا۔ چہرے سے نہیں، باتوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا اب تمہیں میری باتوں میں بھی کیڑے نظر آنے لگے ہیں؟ اس نے اپنی غیر ارادی بوکھلاہٹ کی خفت کو لہجے کی ترشی میں چھپانے کی کوشش کی۔ آج سے پہلے تم میری اجازت کے بغیر بہت کچھ پوچھتی رہی ہو۔ حیرت ہے کہ آج تم مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس کر رہی ہو۔ اوہ، اس کے خط و خال کی ترشی یکلخت ہلکی سی مسکراہٹ میں تحلیل ہوگی۔ آج تمہاری پرانی سہیلی آئی ہوئی ہے، اس لیے میں محتاط رہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں تمہاری احتیاط کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ وہ خود اندر سے بجھی ہوئی ہے، ذرا بھی چوکتی تو تم پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی۔ رات سے وہ تم سے کچھ روٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بولتی ہو تو کم از کم ڈھنگ کے الفاظ چن لیا کرو۔ روٹھنے اور ناراض ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے ناراض ہو سکتی ہے کہ میری وجہ سے اس کا شوہر مصیبت میں گرفتار ہوا ہے۔ مجھے الفاظ کی باریکیاں نہ سمجھاؤ، اسے میری بات کاٹ کر کہا۔ اب میں تم سے زیادہ اردو داں ہو چکی ہوں۔ تمہیں اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، یہ کام انسانی بساط سے باہر ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ وہ تمہیں تیکھی نظروں سے دیکھ رہی ہے، نہ تم سے میٹھے بول رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ یہ سوال اسی سے پوچھ لو، وہ تمہیں تھپڑ کی صورت میں جواب دے گی۔ چوری پکڑ لی جائے تو ہر عورت اسی طرح برہمی کا مظاہرہ کرے گی۔ شرافت سے کوئی ایسی باتوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ ہر عورت کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو ویرا۔ وہ ایک شریف اور خانہ دار عورت ہے۔ اپنے شوہر سے میرے دیرینہ مراسم کی وجہ سے کبھی ہنس بول لیتی ہے تو اسے غلط مفہوم اخذ مت کرو۔ ایسی باتیں بہتان ترازی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ یہ بتاؤ کہ اسے کب تک ہمارے سروں پر مسلط رکھو گے؟ اس کے آنے سے فضا بوجھل اور اداس ہو گئی ہے۔ اس کو تنہا وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ جہانگیر کے ملتے ہی وہ اپنے گھر لوٹ جائے گی۔ وہ نہ ملا تو سلمیٰ یہیں رہتی رہے گی؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کیوں ایسے منحوس کلمات منہ سے نکالتی ہو؟ رشید کی نشاندہی ہو جانے کے بعد ہمیں کسی بھی وقت کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دوران میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لے جانے والے بہت بے رحمی سے اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوں گے۔ اس نے زومانی لہجے میں کہا۔ کھل کر کہو کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ وہ ایک مدت سے دل کھول کر شراب پی رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سختیاں نہیں جھیل سکے گا۔ اگر اس نے مجبور ہو کر اپنی زبان کھول دی
तो फिर हम सब कहाँ होंगे? वीरा के सवाल पर मेरे बदन में सनसनी की एक तेज लहर सरायत कर गई। वो कोई निराली बात नहीं कह रही थी। वो खतरा शुरू से मौजूद था, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी इस बारे में नहीं सोचा था। मेरे दानिश में जहांगीर एक जहां दीदा आदमी था और फौलादी आसाब का मालिक था। उसे यह अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हमारी और उसकी सलामती उसकी खामोशी से वाबस्ता थी। वो लोग उसकी जुबान खुलवाने के लिए उसे जिंदा रखने पर मजबूर थे। जो ही वो इनके सामने हथियार डालता वो हमारी तरफ चढ़ दौड़ते। हमारा अंजाम जो भी होता, इस मुहिम की तकमील के बाद वो जहांगीर को हरगिज जिंदा ना छोड़ते। ऐसी हौसला शिकन बातें मत करो, मैं नरमी से उसे समझाया। जहांगीर शी का पुराना आदमी है, इसे किसी हमाकत की तवक्का नहीं की जा सकती। तवक्कात मेरी भी यही है, लेकिन हमें शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन देकर नहीं बैठ जाना चाहिए। तशद्दुद की एक रात बहुत लंबी होती है। हमें अबरार और दीन मोहम्मद को होशियार कर देना चाहिए। खरदारी में पड़कर वो अपने असल काम से खासे बेपरवाह हो गए हैं। ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे सरों पर आ पहुंचे और वो हमारी खुशनुदी के लिए हांडी चूल्हे में उलझे रह जाएं। इन्हें हर वक्त छत पर मौजूद रहना चाहिए। वीरा की बातें नाखुशगवार होने के बावजूद हकीकत से बहुत करीब थीं। कुछ होना या ना होना बात की बात थी। अक्लमंदी का तकाजा ये था कि इन एहतियाती तदाबीर पर फौरी अमल किया जाए। मैंने वहीं बैठे बैठे अबरार को आवाज़ दी। वो लपक कर आया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दीन मोहम्मद भी किचन समेटने में उसका हाथ बटा रहा था। किचन छोड़ दो, अगली हदायत तक तुम दोनों को हर वक्त छत पर मौजूद रहकर अपने असल काम पर ध्यान देना है, मैंने उसे बताया। सर, हमसे घर के काम में कोई कोताही हुई है या कोई नया खतरा सर उठा रहा है? उसने कुछ न समझने वाले अंदाज में पूछा। तुम दोनों से घर के कामों में बहुत मदद मिल रही है, मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। लेकिन रात से हालात ने नई करवट ली है। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे घर को निशाना बनाने की कोशिश करें। तुम दोनों का चौकन्ना रहना जरूरी है। मेरी वजाहत सुनकर उसके सहमे हुए चेहरे पर रौनक लौट आई। मेरी इब्तदाई हदायत से उसे शुबा हुआ था कि शायद मैं उसे किसी कोताही की बना पर किचन से हटाने का फरमान सुना रहा हूँ। हम दोनों किचन समेट कर अभी ऊपर जाते हैं, उसने सर झुका कर कहा और तेजी के साथ ड्राइंग रूम से निकल गया। मुझे हैरत है कि आज तुमने बेचूचरा मेरा मशवरा मान लिया। अबरार के जाने के बाद वीरा ने मुसर्रत अमेज लहजे में कहा। मैं हर माकूल बात को इसी आसानी के साथ मान लेता हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, उसने रवानी में कहा। पहले तुमने कोई माकूल मशवरा दिया होता तो ऐसा जरूर होता। तुमने बारहा मेरे मशवरों पर अमल करके कामयाबियां हासिल की हैं, वो तिनक कर बोली। तो में एक बड़ी खराबी ये आ गई है कि तुम अच्छे मशवरे देने की बजाय हर वक्त तनकीद की ताक में लगी रहती हो। बाल की खाल निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। बीच में कोई काम की बात जुबान से निकल जाए तो इसमें तुम्हारे इरादे का कसूर नहीं होता। यही वजह है कि तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम्हारी किस बात ने दूसरों को मुतासर किया है। हो सकता है कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो, उससे संजीदगी से जवाब दिया। मैं आइंदा मोहतात रहने की कोशिश करूंगी। दरअसल हमारे दरमियान इस किस्म की जाती गुफ्तगू होने की नौबत नहीं आती। कैसे आएगी? मैंने उसकी बात दरमियान से उचक ली। गजाला और सुल्तान शाह के सामने इस किस्म की कोई बात कही जाए तो तुम उसे जाती तनकीद समझ कर चिढ़ने लगती हो। कभी कभार तखलीए की गुंजाइश निकलती है तो तुम्हारा दिमाग आसमानों में परवाज कर रहा होता है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। कभी कभी मुझे वो दिन बहुत शिद्दत से याद आते हैं जब मैं ब्लैक क्वीन हुआ करती थी और तुम मुझसे मिलने के बहानों की तलाश में रहते थे। तुमने फिर बहकना शुरू कर दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी खराबी है। माजी तुमसे भुलाए नहीं बोलता। वो बातें तुम्हारे ज़हन से चिपक कर रह गई हैं। माजी में रहना छोड़ दो। ये देखो कि आज के हालात के क्या तकाजे हैं। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वीरा ने एक मुस्कुराहट के साथ वो शेर दोहराया, फिर बोली। माजी को भुलाना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और हाफजा छिन जाने के बाद इंसान अपनी शनाख्त खो देता है। माजी इसके लिए एक भूला हुआ ख्वाब बन जाता है जिसके धुंधलाए हुए सपने उसे हर आन बेकल और परेशान रखते हैं। इसके लिए बस वो लम्हा अपना होता है जिसमें वो सांस ले रहा होता है। गुजरा हुआ हर पल उसके लिए ख्वाब बन जाता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ना याद माजी अजाब है और ना हाफजे का चिंचाना अच्छा होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने रवैयों में एतदाल और तवाजुन रखा जाए। कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बातें इंसान के बस से बाहर होती हैं। बचपन से लड़पन और फिर जवानी तक इंसान की एक सरिश्त बनती चली जाती है जिसे बदलना उसके इख्तियार से बाहर हो जाता है। मैं दानिस्ता अपने माजी को नहीं कुरेदती। मेरे ख्यालात की रूह खुद ब खुद इधर बहक जाती है। मैं बस सो जाती हूँ। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि वीरा की बातें बेबुनियाद नहीं थी। उसका माजी शान शौकत और नकीब रहा था। इसके इशारों को हुक्म का दर्जा हासिल था। उसे जिमी लाइट से तसादु मोल लेने से पहले बहुत पुरशिको जिंदगी गुजारी थी। ऐसे शानदार माजी से रिश्ता तोड़ना आसान काम नहीं था। वीरा के माजी के हवाले से मेरा जहन भटक कर अचानक सोबराज की तरफ चला गया।
اس نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی زندگی کی ابتدا کی تھی اور قلیل سی مدت میں اپنے جوڑ توڑ کے نتیجے میں ایسے مقام پر جا پہنچا تھا جہاں دولت اس کی باندھی تھی اور مقتدر حلقوں میں اس کی آواز بہت دھیان سے سنی جاتی تھی۔ اپنی ایک لغزش کے نتیجے میں وہ اپنا سب کچھ کھو کر سڑک پر آ چکا تھا۔ اسے کہیں امان نہیں تھی۔ اس کے خون کے پیاسے ہر طرف اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ اس کی گہری رفاقتیں خون آشام دشمنیوں میں بدل چکی تھی۔ پچھلی رات میں نے اسے رابطہ کرنے کی کئی کوششیں کی تھی اور ناکام رہا تھا۔ جہانگیر کے قصے کی وجہ سے میرا ذہن اس قدر الجھ گیا تھا کہ مجھے دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کا خیال نہیں آ سکا تھا۔ کسی اور نے بھی اس بارے میں مجھے یاد دہانی کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ٹام کے لیے میں کرنل داور بنا ہوا تھا۔ اس حیثیت میں اسے ڈینی کے کسی دوست کے بارے میں براہ راست بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن سوبراج کے ساتھ میں نے اصل روپ میں رابطہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے مسالت کرنے سے پہلے وہ جہانگیر کے چکر میں اپنے آدمی کھو چکا تھا۔ اپنے آدمیوں کی پے در پے موت سے گھبرا کر اس نے مجھے صلح کی پیشکش کی تھی۔ اس جنگ بندی کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اس کا کوئی آدمی جہانگیر کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس پس منظر کی وجہ سے میں اس سے بہت سی باتیں کر سکتا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ جہانگیر پر ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے ساتھ اس کا رویہ بدل جائے گا۔ اپنے اس اندازے کی تائید یا تردید کے لیے اسے رابطہ کرنا ضروری تھا۔ اب کسے فون کر رہے ہو؟ مجھے فون کی طرف متوجہ دیکھتے ہی ویرا نے سوال داغ دیا۔ میں تمہارے ساتھ سکون کے کچھ لمحے گزارنا چاہتی ہوں۔ اس وقت کوئی نہیں ہے۔ غزالہ سلمہ کو لیے بیٹھی ہے۔ ایسا پرسکون ماحول آسانی سے میسر نہیں آتا۔ تم بعد میں بھی فون کر سکتے ہو۔ ہم رشید کی تلاش پر انحصار کر کے نہیں بیٹھ سکتے، میں نے اسے سمجھایا۔ اس وقت میں سوبراج کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے نشست میں پیرو بدل کر پرزور لہجہ بولی۔ مجھے یقین ہے کہ ٹام کی طرح تم اس سے بھی کچھ نہ کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہانگیر کے اغوا کے بعد اس سے رابطہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ سوبراج نے مجھے الجھا دیا ہے۔ اس سے آخری بار بات ہوئی تو وہ کراچی سے کسی دور افتادہ علاقے میں جانے کا ذکر کر رہا تھا۔ اب جہانگیر کا قصہ درپیش ہے۔ اگر اس کے اغوا میں سوبراج کا ہاتھ ہے تو وہ کراچی ہی میں جمع ہوا ہے۔ ویرا سے وہ فکرے کہنے کے ساتھ ہی میں نے سوبراج کا نمبر بھی ملا لیا۔ چند ثانیوں کے بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو یک بیک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے چہرے کے تاثرات سے ویرا نے اندازہ لگا لیا کہ میری کال مل گئی تھی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ہمتن گوش ہو کر سیدھی بیٹھ گئی۔ دوسری گھنٹی پر فون وصول کر لیا گیا۔ میرے کان میں سوبراج کی جانی پہچانی ہلو کی آواز گونجی، جس میں معمول کے مطابق تحکم رچا ہوا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ آخری بار ہونے والی گفتگو میں سوبراج کا انداز مدافعانہ تھا، جبکہ میں اس کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی برہمی کا اظہار کرتا رہا تھا۔ ہماری گفتگو کا اختتام سوبراج کے اس فکرے پر ہوا تھا کہ میرا غصہ اتر جائے تو میں اسے فون کر لوں، ورنہ وہ خود مجھ سے دوبارہ بات کرے گا۔ میں نے اسی حوالے سے کہا، تم کہاں غائب ہو؟ میں تمہارے فون کا منتظر تھا۔ اوہ، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا غصہ اتر گیا۔ اس کی آواز میں ایسا عجیب سا اعتماد رچا ہوا تھا کہ میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ کیا تم میرا غصہ اترنے کا انتظار کر رہے تھے؟ میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے کہا تھا کہ میں نے فون نہ کیا تو تم خود مجھ سے بات کرو گے۔ میں نے دانستہ یہ ذکر گول کر دیا کہ میں نے پچھلی رات کو بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اچانک مصروف ہو گیا تھا، ورنہ تم سے ضرور بات کرتا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت مجھے کیسے یاد کیا ہے؟ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم اب بھی میرے رابطے میں ہو۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر کی موت کے بارے میں تم نے حقائق کو تسلیم کر لیا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے جہانگیر کے ذکر کو التوا میں رکھ کر اسے دوسری باتوں میں الجھانے کی کوشش کروں، لیکن میں نے وہ خیال اسی لمحے مسترد کر دیا۔ اگر وہ جہانگیر کے اغوا میں ملوث تھا اور مجھے کبھی اندیشہ تھا کہ ایسا ہی تھا، تو اس بارے میں میری خاموشی اسے ہوشیار کر سکتی تھی۔ اسے میرے اور جہانگیر کے انتہائی قریبی مراسم کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ میں ذکر کو گول کر کے دوسری باتیں شروع کرتا تو سوبراج بھانپ لیتا کہ مجھے اس پر شبہ ہو چکا اور میں اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے ایک خیال کو مسترد کرنے کے بعد میرے لیے ایک ہی متبادل راہ رہ گئی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، آج میں نے تمہیں ایک ضرورت کے تحت فون کیا ہے۔ کہو۔ میں اپنی مجبوریوں کے باوجود تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ پر تمہارے کئی احسانات ہیں، جبکہ میرا کھانا خالی ہے۔ اس کی آواز پرتجسس تھی۔ تم سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ جہانگیر کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن کل رات کو اسے اس کے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ میں نے فوری فیصلے کے تحت ذمہ داری اس کے سر ٹالنے کا فیصلہ کر لیا، جو اس واقعے پر میرا فطری اور منطقی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ وہ اغوا ہو گیا؟ سوبراج نے حیرت ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کا کھوکھلا پن مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ بہت برا ہوا۔ تم یقین کرو کہ اس واقعے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں خود کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ میں کسی قیدی کو اپنے گلے کا ہار بنا کر کہاں لیے پھروں گا؟ مجھے اس کو ستانے یا اٹھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا اصل جھگڑا تم سے تھا۔ وہ بیچارہ بلا وجہ میری نظروں میں آ گیا تھا۔ تم سے معاملات درست ہونے کے بعد میں اسے بھول گیا۔
इस बारे में मुझ पर शुबा मत करो। मैं किसी पर शुबा नहीं कर रहा, मैंने सर्द लहजा में कहा। जब से मुझे उसके अगवा की खबर मिली है मेरा दिमाग घूमा हुआ है। मैं रात से एक एक करके सब उन लोगों को चेक कर रहा हूँ जिनसे जहांगीर की जरा सी भी दुश्मनी थी। अब तक मैं 6 आदमियों से मिल चुका हूँ। इनमें से 2 के हाथ पैर तोड़ डाले, मगर इस मामले से इनका कोई ताल्लुक सामने नहीं आ सका। तुम 7वें आदमी हो और एक बार इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हो। वो किस्सा पारीना है, उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे हाथ साफ हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हारा एहसान मंद हूँ। मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे छेड़कर तुम्हारी मुखासमत मोल नहीं ले सकता। तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड इतना साफ नहीं है। जो शख्स सर्द मैरी से अपने एक मौसन को मार सकता है वो माजी के करीब पर भी पलट कर हमला कर सकता है। तुम फिर डॉक्टर सादिक का किस्सा ले बैठे। उसे मेरी बात काट कर शिकवा किया। उसका जहांगीर से कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। डॉक्टर को मारने का एक मकसद था। मैं उसे बेआबरूई और अजियत की जिंदगी से बचाना चाहता था। तुम्हारा नजरिया है कि मैंने उसे जान बचाने के लिए मारा। हर हाल में उसके कत्ल का एक सबब था। जहांगीर को उठवा कर मैं क्या हासिल करता? तुम मुझसे राब्ते में हो, मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। मेरी नीयत में कोई फतूर होता तो मैं तुमको धोखा देने की कोशिश करता। मुझे उसके पीछे जाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों के दरमियान राब्ता जरूर था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की पहुंच से दूर थे और दर पर्दा एक दूसरे की घात में लगे हुए थे। मेरे सामने कोई ऐसा मोहरा नहीं था जिसे इस्तेमाल करके मैं सोबराज के ठिकाने तक पहुंचता। सोबराज के सामने जहांगीर का नाम था। उसने फैसला कुन नतीजे पर पहुंचने के बाद जहांगीर पर हाथ डाल दिया था। मैं घुमा फिरा कर अपनी बात वाजे कर चुका था, लेकिन नताइज के डर से उस पर खुलकर इल्जाम नहीं लगा पा रहा था। मैं तुमसे मिलने के लिए अब भी बेचैन हूं। क्या तुम आज कोई वक्त निकाल सकते हो? डैनी, मुझे खौफजदा मत करो। शायद इस वक्त तुम पर दीवानगी तारीख है। तुम 6 आदमियों की कहानी सुना चुके हो, जिनमें से 2 के हाथ पैर तोड़े गए हैं। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मुझसे सामना होने पर तुम मुश्तिल होकर तसादुम पर तुल जाओ और हम दोनों में से किसी एक की 2-4 हड्डियां टूट जाएं। सोबराज, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर सर्द लहजा में कहा। अपने लहजे पर गौर करो डैनी। तुम्हारी आवाज तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही। अपने दोस्त के सदमे से तुम्हारे सर पर खून सवार हो चुका है। मैं इस वक्त कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि किसी भले वक्त में हमारी मुलाकात होगी। तुम मेरे एहसान मंद हो, मेरी दोस्ती के गुण गा रहे हो, लेकिन मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। कहीं तुम्हें यह खौफ तो नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए के इनाम के लालच में तुम्हें पकड़वा दूंगा? मुझे देखो कि मेरे ऊपर लाखों डॉलर का इनाम मुकर्रर है, फिर भी मैं बेखौफ हूँ। मुझे ये डर नहीं है कि तुम मुझे अमरीकियों के हवाले करके इनाम के साथ इनकी खुशनुदी भी हासिल कर लोगे। वो बास्टर्ड हैं। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद उसका नफरत अमेज जवाब आया। मेरे और उनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। अब मेरा और उनका साथ नहीं हो सकता। इस मरतबा वो बेसाख्ता नहीं बोला था, बिगड़ा हुआ सियासतदान था, इसलिए मेरे अल्फाज की ऊंच नीच पर लम्हा भर के लिए गौर करके खोया हुआ था। मैं उसकी इन्हीं हरकतों पर गौर करने के लिए जानबूझकर नपी तुली बातें कर रहा था।